حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے ہمارا فکری انتشار۔ مصنف ہیں ڈاکٹر عزیز احمد خان۔ برصغیر میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز تو 1707 کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ 1857 تک 150 سال جس افراتفری میں گزرے، بہادر شاہ ظفر کی معزولی سے وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ زوال کا یہ عرصہ مختلف مرحلوں سے گزرتا 1947 میں امید کے ساتھ نئے دور میں داخل ہوا، لیکن قیام پاکستان کے بعد مختلف سیاسی وجوہ اور غلط فہمیوں کی وجہ سے امید کی یہ کرن جلد ہی مایوسی میں بدل گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کوئی قوم ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہتی، کیونکہ اقتدار کسی کی میراث نہیں۔ اقتدار سے محروم ہو کر بھی قوموں میں ملی اور تہذیبی اقدار باقی رہتی ہے، لیکن مسلم اقدار کے خاتمے نے ہماری اقدار کو بھی زوال آمادہ کر دیا ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ اس زوال سے نکلنے کے بجائے ہم نے اس سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا ہے۔ جب قوموں پر اس طرح غیر سنجیدگی کا عالم طاری ہوتا ہے تو سارے فکری رویے اور راستے محدود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وقت اپنا کام دکھاتا ہے اور ایسی قوم کو تاریخ کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے۔ ہم اس وقت ذہنی طور پر منزل سے ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس فکری انتشار کا سب سے زیادہ اثر زبان اور تہذیب و ثقافت پر ہوا ہے۔ اپنی زبان اور ثقافت کو چھوڑ کر دوسری زبان و ثقافت کو اپنانے سے جو ذہنی غلامی پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج کسی بڑے مفکر یا لیڈر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اس وقت ہماری صفوں میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سطح کا کوئی حکیم موجود نہیں۔ ہم ایک گونگے عہد سے گزر رہے ہیں۔ چینی رہنما چو این لائی نے جو کانوینٹ کے پڑھے ہوئے تھے، ایک بار اس سوال پر کہ آپ انگریزی کے بجائے چینی زبان میں کیوں بات کرتے ہیں، کہا تھا، مجھے انگریزی آتی ہے لیکن چین گونگا نہیں۔ قومی زبان کا زوال دراصل ثقافتی مظاہر کا انحطاط ہے۔ آج میڈیا جس طرح اردو کے رسم الخط اور لب و لہجے پر انگریزی اثرات کو حاوی کر رہا ہے، میڈیا پر جو اشتہارات چل رہے ہیں اور ان میں جس طرح ذو معنی جملے استعمال ہو رہے ہیں، انہوں نے رہی صحیح اخلاقیات کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اصل خرابی یہ ہے کہ بعض لوگ اس اخلاقی انحطاط کو ماڈرنزم کا نام دے رہے ہیں۔ ہمارے اکثر دانشور جدید، حسیت اور مغربیت میں فرق نہیں کرتے اور مغربی کلچر کو ماڈرنزم سمجھتے ہیں، چنانچہ ایسی اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقی اقدار سے متصادم ہے۔ ہر معاشرے کا اپنا ایک اخلاقی ڈھانچہ ہوتا ہے جو اس قوم کے مذہب اور نظریہ حیات سے جنم لیتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی اقدار کو چھوڑ کر کسی دوسرے معاشرے کی اقدار کو اپنائے گی تو وہ اپنی پہچان کھو دے گی۔ ہمارا ملی اور قومی تشخص ہماری اپنی اقدار میں ہے، جس کے بنیادی عناصر اردو زبان اور مسلم تہذیب ہیں۔ ہم اس وقت فکری انتشار کے ناقابل یقین دور سے گزر رہے ہیں۔ مختلف گروہ اپنے اپنے بنائے ہوئے فکری نظام کو اکثریت پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صورت اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ آزادی کے 60 سے زیادہ سال گزرنے کے باوجود زبان، ثقافت اور پاکستان کے امیج کو قائم رکھنے کے لیے کوئی قومی پالیسی نہیں بنائی گئی، اور اگر کہیں اہل دل نے کوئی کاوش کی ہے تو اسے غیر مہذب قرار دے کر داخل دفتر کر دیا گیا۔ دنیا کے ترقی پذیر ممالک اس وقت معاشیات میں ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافتی امیج بنانے کے لیے بھی تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہماری ترجیحات میں ایسا کوئی پہلو موجود ہے؟ نہیں، لیکن شاید یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ترجیحات کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہم بے عملی کے ایک ایسے عہد سے گزر رہے ہیں جہاں ہماری قومی شناخت تو ختم ہو رہی ہے، ہمارا قومی وجود بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ دانشور اور مفکر اس مسئلے پر غور کریں اور اس گرداب سے نکلنے کی راہ تلاش کریں۔ بشکریہ۔ ہفت روزہ فرائیڈے اسپیشل، کراچی۔